انسان قلبی طور پہ عقیدہ رکھتا ہو، قلبی چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی، قلبی چیزوں کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایک فارمولہ موجود ہے، جو چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی ان کو فلسفہ کے اندر ایک قاعدہ موجود ہے، ان کو ہمیشہ آثار سے بجانا ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے یا نہیں، آیا عقد بالقلب تھا یا نہیں تھا، یہ تو کسی کا سینہ چیر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ اندر ہے یا نہیں، لیکن آثار سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں صاحب جو ہے وہ صاحب ایمان تھے یا صاحب کفر تھے، یہ آثار سے پتہ چلتا ہے، ان کے عمل سے پتہ چلے گا۔ ایک ہے زبان ذریعہ، دوسرا ہے عمل ذریعہ۔ زبان اور عمل سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ فرض صاحب ایمان ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے، بڑے خوبصورت جملے میں کتاب لانا چاہ رہا تھا، کیونکہ دوسرے میں ٹائم بڑا کام ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کتاب ہو تو بہت اچھا نہیں ہے، جس کتاب کو خریدے پڑھے۔ قید مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین تعالی عنہ مقام سیرت امیر المومنین 2 جلدوں میں پہلی جلد کے صفحہ نمبر 100 پہ بڑی گفتگو انہوں نے علی ابن ابی طالب کی گفتگو ہے ساری، لیکن بڑا گہرا تعلق تھا علی کی شخصیت کا ایمان ابو طالب، اور مفتی جعفر حسین جیسی شخصیت سمجھتی تھی کہ یہ بحث کیوں چھیڑی گئی، اور اس کو بڑا مختلف پہلو انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے عجیب جملے کہے کہ مسلمان ماننے پہ آئے تو ان کے ایمان کو مان جاتا ہے جو جگہ جگہ نبی کی نبوت پہ شک کرتے ہیں، اور انکار کرنے پہ آئے تو اس کا ایمان کا انکار کر دیتے ہیں جس میں ایک لمحہ محمد نے اس کے بغیر گزارا تھا۔ بڑے عجیب جملے ہیں ان کے، میں سارے جملے میں چاہ رہا تھا یقین کیجئے پتہ کیف کرتا ہے، میں چاہ رہا تھا وہی مفتی جعفر حسین کے جملے آپ کے سامنے رکھا، اور وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مفتی جعفر حسین کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ بڑا جملہ کہا اگر ابو طالب نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اگر ابو طالب ایمان کا اظہار کر دیتا تو دنیا کا حال کیا ہو جاتا؟ یہ ابھی ایمان چھپایا ہوا تھا تو یہ آثار ایمان ابو طالب پھیلے ہوئے ہیں، اگر ابو طالب ایمان کا اظہار کرتے تو عالم کا کیا حال ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ایمان لائے تھے یا نہیں، یہ دعووں سے باتیں نہیں سمجھ میں آتی، کوئی کہے کہ میں یہ ہوں تو بس وہ ہے، یہ عمل بتاتا ہے وہ کیا ہے۔ وہ فرمایا کہ اگر انہوں نے ابو طالب کے بارے میں انہوں نے کہا کسی کے بھی ایمان کو تولنا ہے اس کے میزان کا نام ہے اس کا عمل، تاکہ عمل کا میزان لگاؤ اور تول کے دیکھو کون محمد مصطفیٰ کا حضار تھا اور کون نفاق کا لباس پہن کے نبی کے ساتھ، یہ آپ کو عمل سے پتہ چلے گا۔ فرمایا کہ حضرت عبد المطلب 6 سال ایک سال تاریخ ہے، دوسری ہے 8 سال، 6 سال کے تھے یہ 8 سال کا سن تھا، جناب عبد المطلب دنیا سے اٹھے، اور آپ ماشاءاللہ تذیر والیات تھے، بڑے بیٹے تھے آپ کے، لیکن نگاہ ہے عبد المطلب میں اگر کوئی محمد کی حفاظت کر سکتا تھا اس کا نام ابو طالب۔ آپ نے فرمایا ابو طالب میرے قریب ہو، اور پہلا جملہ کہا کہ یہ بچہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا خیال تو نے رکھنا ہے۔ تاریخ میں ابو طالب تبسم کر دے کہتے ہیں بابا جان محمد جیسے بچے کی ابو طالب جیسی ذات کو کیا وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ محمد جیسے بچہ ہو اس کی حفاظت کے لیے ابو طالب جیسے بندے کو کیا آپ کی وصیت کرنے کی ضرورت ہے؟ میں ایسا اس کی حفاظت کروں گا دنیا میں ایک مثال قائم ہو گئی۔ اور دنیا نے پھر بتایا، اور علامہ مفتی جعفر حسین نے لکھا کہ تم یہ کہتے ہو ایمان لائے تھے یا نہیں، جا کے پڑھو تاریخ مکہ،
مکہ کی تاریخ میں رات کو اٹھتے تھے حضرت ابو طالب، اور کیا کام کرتے تھے؟ پاک محمد کو اپنے بستر سے اٹھاتے تھے، سویا ہوا محمد، اور جا کے اپنے بیٹے کے بستر پہ لٹاتے، اور اپنے بیٹا جو سویا ہوا اس کو اٹھا کے محمد کے بستر پہ لٹاتے تھے۔ جملہ اتنا بڑا قیمتی ہے، علامہ مفتی جعفر حسین کہتے ہیں عمل ابو طالب سے یہ جذبہ سامنے آتا ہے کہ اگر کٹتا ہے تو میرا علی کٹ جائے، لیکن آپ اللہ کا نبی بچ گیا۔ اس عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کوئی شخص خون مارے تو لوگ جاسوسی اس دور بھی میں تھی، وہ آج بھی جاسوسی ہوگی، اس دور میں بھی جاسوسی ہوتی تھی کہ محمد کا بستر کہاں ہوتا ہے، وہ سوتے کہاں پہ ہیں۔ تاریخ نے لکھا حضرت ابو طالب کا پاک محمد کے بچپنے میں ان پہ اتنا ایمان تھا، جب بی بی فاطمہ بنت اسد کھانا تیار کر لیتی تھی اور سارے بچے آ چکے ہوتے تھے، میں تازہ آج ہی روایت میں پڑھ رہا تھا، پاک نبی جب تک اس وقت نبی نبوت کا اعلان تو نہیں ہوتا، جب تک آمنہ کا لال نہیں آتا تھا، حضرت ابو طالب بیٹے کو کہتے تھے کوئی بھی دسترخوان کی طرف آؤ، اور حضرت پاک نبی جب آ جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے بیٹا آپ آواز کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا تناول کریں۔ کہتے ہیں کہ کئی ایسے بدلے بھی ابو طالب کے گھر میں آئے، کھانا کم تیار ہوا اور اوپر سے مہمان بھی کثیر تعداد میں آ گئے، اور تاریخ کہتی ہے حضرت ابو طالب کا اتنا قوی ایمان تھا حضرت پاک محمد کے ہاتھوں پر، فرماتے تھے بیٹا کھانے کا آغاز کرو، تیری چچی کو اور کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، یہی سارا ہم بھی کھا لیں گے، مہمانوں کو پورا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام قرآن کا صلوات۔ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ ہے، آپ کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس نے جملہ لکھا، جملہ لکھی کیا کہتا ہے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا، بلا پر لوگ اپنی اصلیت دکھائے بغیر نہیں رہتے، کہتا ہے میں یہ فیصلہ تو نہ کر سکا کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں، لیکن یہ بات حق ہے لولا طالب لما مسل الدین شخصا وقاما، یہ بات حق ہے اور اس بات کی گواہ تاریخ ہے، اگر کردار ابو طالب نہ ہوتا تو اسلام اپنے قوم پہ کھڑا نہ ہوتا۔ جملہ اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں ذاتا بمکہ آوا وحاما وابنہ بیسربا، کہتا ہے کہ کیا کمال ہے اس خاندان کی باتیں، پاک محمد سے مشن ایک مصطفیٰ تھا، اس کے ایک محافظ کا نام ابو طالب ہے جس نے مکہ میں حمایت کی انتہا کر دی، اور پھر مدینہ میں آ کر بیٹے نے دین کی حمایت کی انتہا کر دی۔ تو آپ کے خداوند متعال صاحب کو ایمان کو اس انداز سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کا قرآن اور حدیث کا حکم ہے کہ عقیدے کے ساتھ آپ عمل صالح ہمارا گواہی دیتا نظر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔